اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کو جی السلام علیکم۔ اور آج کی ویڈیو کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ٹک ٹاک پہ ڈائریکٹ ویڈیو لگانے کی کوشش کی، 3 دفعہ میں نے بنائی لیکن وہ نہیں لگائی گئی، نہیں لگی 3 دفعہ۔ لیکن کوئی بات نہیں، میرا اگر ٹک ٹاک کا بین اکاؤنٹ ڈیلیٹ بھی کر دیں گے، وہ بین بھی کر دیں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں یہاں پہ کوئی شو اپنا فیم لینے کے لیے نہیں آیا ہوا، نہ ہی مجھے کوئی ایسا کوئی شوق ہے۔ تو کرتے ہیں تو کرتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر بھی میں آواز اٹھاتا رہوں گا، جہاں تک میری آواز پہنچے گی میں پہنچانے کی کوشش کرتا رہوں گا، اور آج بھی اسی کوشش میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے کل اپنی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ایک کوئی نوری مرزا نام کا صاحب ہیں جو کہ بددل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ جی آپ کے بائیکاٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے وہ ویڈیو کو پوری دیکھی تھی، تو اس کے بعد ایک اور ویڈیو آ گئی۔ اب یہ وہ پوری ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے اس کی پوری ویڈیو آ گئی، یا کیونکہ اسے لانچ کیا گیا اور زیادہ تر سائٹس جو ہیں وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہی ہیں، انڈر ہی ہیں، تو وہ اسے جان کے اسے مطلب پروموٹ کیا جا رہا ہے اس کی ویڈیو کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے لوگ بددل ہوں کہ بھئی ہمارے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا۔ تو آج میں آپ کو 2 مثالیں دینا چاہوں گا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی، اور دوسری جو ہے حضرت لقمان حکیم کی۔ یعنی کہ اس کا یہ جو نوری مرزا ہے، اس شخص کا کہنا ہے کہ اس کا باتوں کا مفہوم یہ بن رہا ہے کہ یا تو ساری چیزوں کا بائیکاٹ کر دو یا بالکل نہ کرو۔ ایسا نہیں ہے بھائی، جتنی چیزوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہو اتنی چیزوں کا کرو۔ یعنی کہ جس چیز کا نیم البدل موجود ہے، جس کے بدلے میں کوئی چیز لی جا سکتی ہے تو اس کے بدلے والی چیز لے لو، وہ نہ لو۔ لیکن جس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، لیکن جس کا موبائل فون ہے، ہمارا گزارا نہیں ہے اس کے بغیر، رابطہ نہیں ہے اور رابطے کا دور ہے، اس میں ہم رابطے کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو اپنی آواز اٹھانے کے لیے بھی سوشل میڈیا کے لیے میڈیا پر ہمیں فون کی ضرورت ہے، تو ہم فون لینا ہماری مجبوری ہے، تو وہ آپ لے لیں۔ اس کی بھی میں مثال حضرت لقمان حکیم سے آپ کو ابھی دیتا ہوں۔ پہلی مثال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی دی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسجد بنی جو کہ فتنہ کے لیے بنائی گئی، کیونکہ اسے بعد میں توڑ دیا گیا، مسمار نہیں توڑ دیا گیا، کیونکہ وہ فتنہ کے لیے بنائی گئی تھی، کیونکہ وہاں اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو مسلمان کہلاتے تھے لیکن مسلمان تھے نہیں، جیسے یہ نوری مرزا ہے، کیونکہ اگر نوری مرزا مسلمان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الٹ بات کرتا ہی نہ۔ تو آپ یہ چیز جان لیں کہ اس دور میں یہ اس طرح کی مسجد بنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہوا کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے، تو وہ بھاگ کر پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بسیرا کر لیا انہوں نے۔ وہ کیونکہ ہائٹ بہت زیادہ تھی، صحابہ کرام نے تیر برساتے تھے تو وہ تیر بھی واپس آ جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین نے یہ طریقہ بتایا ہمیں کہ دشمن کی معیشت کو تباہ کر دو ایسے موقع پہ، جب اب وہ آپ کے قابو نہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ ان کے جو کھجوروں کے درخت ہیں ان کو کاٹ دیا جائے۔ تو صحابہ کرام نے ان کے کھجوروں کے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جب کھجوروں کے درختوں کو کاٹا گیا تو ان کے پاس پیسہ ختم ہوا، جب پیسہ ختم ہوا تو وہ گھروں سے باہر آئے، وہ چوٹی سے نیچے اترے، جب نیچے اترے تو وہ پکڑے گئے۔ تو یہ طریقہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ دشمن کی معیشت کو تباہ کر دو، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں پروڈکٹ کی، ضرورت کی چیز کو استعمال ہم کر سکتے ہیں اگر مجبوری ہے ہماری۔ حضرت لقمان حکیم جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا، بہت بڑی ہستی، اللہ پاک ان سے راضی ہوں، انہیں ان کی آنکھوں کی بہنائی چلے گئی، اور انہیں پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ ایک یہودی ہے جو کہ گئی ہوئی بہنائی کا علاج کرتا ہے۔ تو آپ چلے گئے اس کے پاس، اسے یہ نہیں بتایا کہ میں لقمان حکیم ہوں، تو اسے کہا بھی میری یہ بہنائی چلے گئی ہے تو اس کا علاج ہو جائے گا۔ اس نے کہا ہو جائے گا۔ اس نے سرما ڈالتا تھا، اس نے سرما ڈالا ایک آنکھ میں تو بہنائی واپس آ گئی۔ جب بہنائی واپس آئی تو حضرت لقمان حکیم نے کیا کیا، جب وہ سرما دوسری آنکھ میں ڈالنے لگا تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے وہ اسے جو سرمچو تھا جس سے سلائی تھی اسے چوس لیا، اور بتایا کہ اس میں فلاں فلاں چیز ڈالی ہے تم نے۔ تو وہ حیرانگی سے ایک دم دیکھا اس نے حضرت لقمان حکیم کی طرف اور کہا کہ لقمان حکیم؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں میں لقمان حکیم، یعنی کہ اسے یقین تھا کہ حضرت لقمان حکیم کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا میری چیزوں کے بارے میں، تو اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ لقمان حکیم ہے، یہی پہچان سکتا ہے میری چیزوں کو۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم یہودی چیزیں یوز کر سکتے ہیں اگر ہماری مجبوری ہے، تو اس وقت حضرت لقمان حکیم کی مجبوری تھی، کیونکہ ان کے پاس اگر علاج ہوتا تو وہ اس یہودی سے علاج یقیناً نہ کرواتے۔ اس چیز کا علاج اس کے پاس تھا تو انہوں نے غیر مسلم یہودی سے علاج کروا لیا۔
تو جو چیز کی ضرورت ہے آپ کو، آپ کی مجبوری ہے، وہ آپ یوز کر لیں، لیکن جس چیز کا نیم البدل آپ کے پاس موجود ہے کائنڈلی وہ یوز نہ کریں۔ قیامت والے دن ہم سب جواب دہ ہیں۔ ہمارے مسلم حکمران، مسلم ممالک کے حکمران جو ہیں، وہ تو انہیں تو آپ چھوڑیے نا، لیکن انہوں نے اپنا جواب دینا ہے، ہم نے اپنا جواب دینا ہے، یاد رکھیے۔ تو جب ہم نے اپنا جواب دینا ہے تو ہم کم سے کم ایسا کام کریں کہ ہم آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ کیا آپ دوستوں کو ایسی ویڈیوز جب سامنے آتی جس میں بچوں کی بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے کسی بچے کی، تو آپ دوستوں کو ان بچوں میں اپنے بچے نظر نہیں آتے؟ مجھے تو نظر آتے ہیں۔ میں تو جب وہ بچے ویڈیوز دیکھتا ہوں تو مجھے سوچ آتی ہے اپنے بچوں کی کہ اگر میرے بچے اس جگہ پہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ مجھے اس لیے تکلیف ہوتی ہے، میں اس درد کو اس لیے محسوس کرتا ہوں۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آخرت میں اللہ عز و جل کے حضور ہم سب نے پیش ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب نے مانگنی ہے، ہم اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمارے کرتوت ایسے نہیں ہیں۔ میرے تو نہیں ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے تو کرتوت ایسے نہیں ہیں۔ مجھے تو بہت ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی، اس کے بغیر تو میرے کوئی چانس نہیں لگ رہا تھا مجھے کہ میں جا سکوں۔ آخرت کی فکر کیجیے، دنیا تو گزر جانی ہے، ہر انسان نے مرنا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہر انسان نے آخرت کو فیس کرنا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہر انسان کو سزا اور جزا ملنی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہر انسان کو دوزخ یا جنت ملنی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اللہ عز و جل کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے کہ کوئی اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کی باتوں کو مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، لیکن آخرت میں حساب سب کا ہوگا۔ تو اس وقت سے بچیں، اس وقت سے ڈریں، یہودی پروڈکٹ سے بالکل بائیکاٹ کریں، خاص کر لیز، کوک، پیپسی، یہ تین چیزوں کا تو وہ ڈاکٹر علی نام کا جو لڑکا ہے، وہ بڑا مشہور ٹک ٹاکر ہے، وہ فلسطین بھی گیا اور اسے اللہ پاک نے موقع دیا، اللہ پاک نے توفیق دی، اللہ پاک اس کی زندگی تندرستی کرے، اسے سلامت رکھے۔ اس نے ان بچوں کا درد کو سمجھا، ان بچوں کے ساتھ درد بانٹا، ان بچوں کی خدمت کی، اللہ نے اسے توفیق دی، تو لوگوں نے اسے سپورٹ کی اور اس نے خدمت کی ان فلسطینی بچوں کی۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم دنیا میں بھی ان کی خدمت کر سکیں۔ تو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم کائنڈلی ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ تو اس ڈاکٹر علی نے یہ بتایا، انکشاف کیا کہ وہاں جا کے وہ اس کا کہنا ہے کہ مجھے وہاں فلسطین جا کے پتہ چلا کہ کوک، پیپسی اور لیس، ان تین کے پیسے ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی اسرائیل کو جا رہے ہیں۔ تو یہ تین چیزوں کا تو بالکل مکمل ہی بائیکاٹ کرے گا۔ باقی میک ڈونلڈس، KFC، اس کی جگہ آپ کو بہت سے ہوٹل، بہت سے ریسٹورینٹ مل جائیں گے جہاں پہ آپ کو صاف ستھرا کھانا ملے گا۔ جوسی کھانا، یہی مشہور ہے نا کہ جوسی ہوتا ہے جی ان کا چکن۔ بھائی جوسی چکن آپ کو کئی ریسٹورینٹ سے میں منگواتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ پھر دیکھنے والے یہ سمجھیں گے پتہ نہیں میں کسی کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہوں۔ بہت سے ہوٹل ہیں، بہت سے ریسٹورینٹ ہیں جہاں سے آپ کو جوسی چکن ملتا ہے، یہ صرف جوسی چکن کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو جوسی چکن آپ کو پاکستانی ریسٹورینٹ سے، پاکستانی ہوٹل سے بھی ملتا ہے، بہت سے آپ کے علاقے میں بھی ہوں گے، میرے علاقے میں بھی ہے، میں اپنے بچوں کے لیے بھی منگواتا ہوں کبھی، تو میں ان سے منگواتا ہوں، میں انہیں میک ڈونلڈ، KFC نہیں کھانے دیتا، بلکہ میرے بچے اب خود نہیں کھاتے ہیں، انہیں ویڈیوز دیکھ لی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی چیز نہیں کھائیں گے۔ تو خدا کے لیے آپ وہ نو تھینکس ایپ انسٹال کریں اور بالکل بائیکاٹ کریں ان چیزوں کا، چیک کر کے لیں، بار کوڈ کو اسکین کریں، چیک کریں، جو پروڈکٹ اسرائیلی نہیں ہے وہ لیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔